السلام علیکم ناظرین. ہم ہر روز آپ کے ساتھ ایک نئے گیسٹ کے ساتھ حاضر ہوتے ہیں اور ہمارا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہم ہر گیسٹ سے کچھ نہ کچھ جاننے کی کوشش کریں اور جو کچھ انفارمیشن جو نالج ہمیں ان سے ملتا ہے وہ ہم اپنے معاشرے کو بہتر بنانے کے لیے استعمال کریں. تو آج بھی ہم ایسے گیسٹ کے ساتھ موجود ہیں جن کا نام حماد ظفر ہے. یہ سوشل ایکٹیوسٹ ہیں اور ایگزیکٹو ممبر ہیں سریام ٹیم کے. مزید ان کے بارے میں جاننے کے لیے آئیے ان سے ان کا تعارف سنتے ہیں. جی حماد بھائی، آپ اپنے بارے میں کچھ بتائیں. فرسٹ آف آل رضوان بھائی، تھینک یو سو مچ فار ہیونگ می کہ آج آپ نے مجھے اپنے پروگرام میں انوائٹ کیا اور مجھے مدعو کیا کہ میں اپنی جو خیالات ہیں ان کا اظہار آپ کے پروگرام میں کر سکوں. تو جس طرح سے آپ نے میرے بارے میں چند انفارمیشن ہمارے ویورز تک پہنچائیں، فردر میں آپ کو اپنے بارے میں بتا دیتا ہوں. میرا نام حماد ظفر ہے، میرا تعلق بہاول پور سے ہے اور اس کے ساتھ ساتھ میں ایگزیکٹو ممبر ہوں سریام ٹیم کا. اور اس کے ساتھ ساتھ آئی ایم اے سوشل ورکر. بہت سی فاؤنڈیشنز ہیں ان کے ساتھ اپنی لنکس میں نے کنیکٹ کیے ہوئے ہیں اور ہم ایسا کرتے ہیں کہ ہماری سوسائٹی کے اندر جو غریب لوگ ہیں ہم ان کی مدد کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ آج کل میں ماسٹرز کر رہا ہوں ایگریکلچر کے اندر. اور فردر رضوان بھائی آپ جو بھی مجھ سے سوال کریں گے انشاءاللہ میں آپ کو پھر اس کا جواب دوں گا. حماد بھائی، سوال یہ ہے کہ سوشل ایکٹیویزم کا خیال کب، کیسے اور کیوں آیا؟ رضوان بھائی آپ نے بہت اچھا سوال کیا. اس سوال کا جواب میں آپ کو یوں دینا چاہوں گا. ایکچولی یہ ہے کہ جب انسان اپنی سوسائٹی کے اندر رہتا ہے تو وہ اپنی سوسائٹی کے اندر بہت سی چیزیں اڈاپٹ کرتا ہے، کیونکہ انسان جب ایک ماحول کے اندر رہتا ہے تو اس ماحول کا اس انسان پر بہت زیادہ اثر ہوتا ہے. آپ جس طرح کی کمپنی رکھتے ہیں آپ کو اس چیز کا بہت زیادہ اثر پڑتا ہے. ایک فیمس کوٹ ہے رضوان بھائی، a man known by his friends company that he keeps، کہ انسان اپنے دوستوں سے جانا جاتا ہے کہ وہ کس قسم کی کمپنی رکھتا ہے. تو میرے ایسے فرینڈس تھے جو کہ سوشل ایکٹیویزم میں بہت زیادہ انوالو تھے اور جو ہیومینٹی کے لیے، انسانیت کے لیے کچھ کرنا چاہتے تھے. پھر میں نے یہ یوں اپنا فرسٹ سٹیپ لیا کہ میں نے اپنے دوستوں سے کنٹیکٹ کیا جو آرگنائزیشنز اور فاؤنڈیشنز چلا رہے تھے. میں نے پھر ان سے کنٹیکٹ کیا اور اس کے ساتھ ساتھ میں نے بھی اپنا رول پلے کیا اور میں نے پھر ان کی فاؤنڈیشنز میں شامل ہوا. اور ہمارا بیسیکلی پرپس یہ ہوتا تھا کہ ہماری ذات سے اگر کسی غریب شخص کی مدد ہو سکے تو ہمیں ضرور کرنی چاہیے. تو پھر ہم کیا کرتے تھے کہ ہمارے معاشرے کے اندر وہ لوگ جو اپنی سوسائٹی کے لیے کچھ کر سکتے تھے یا اپنے لوگوں کے لیے کچھ کر سکتے ہیں، لیکن وقت کی قلت کے باوجود ان کو نہیں پتا ہوتا کہ ان کی سوسائٹی کے اندر کون سے غریب لوگ ہیں اور کن کو راشن کی سخت اشد ضرورت ہے. تو پھر ہمارا بیسیکلی پرپس یہی ہوتا تھا کہ ہم ان لوگوں کے پاس جائیں، ان کو آگاہ کریں کہ آپ کی سوسائٹی کے اندر ایسے لوگ موجود ہیں جن کو آپ لوگوں کی بہت زیادہ اشد ضرورت ہے. تو ہمارا بیسیکلی یہی پرپس ہوتا تھا. ہم وہاں پر جا کے ان کو انفارمیشن دیتے تھے، ایسے گھر جن کو راشن وغیرہ کی بہت زیادہ اشد ضرورت ہوتی تھی. جب ہم نے یہ سٹیپ لیا، میرے ساتھ ایک میرے کولیگ تھے جن کا نام چودھری عمیر نواز ہے، ان کی اپنی ایک ویلفیئر بھی ہے، نواز الدین ویلفیئر فاؤنڈیشن. تو آج کل وہ غریبوں کی بہت زیادہ اس کے لیے مدد بھی کر رہے ہیں. تو ہمارا یہی پرپس ہوتا تھا کہ ہم ان لوگوں کی مدد کریں اور ایسے لوگوں کے پاس جائیں جو ان لوگوں کی مدد کرنے کے قابل ہیں. تو ہم ان کو بتاتے تھے کہ آپ کی سوسائٹی کے اندر یہ ایشوز ہیں اور یہ لوگ آپ کی سوسائٹی کے اندر موجود ہیں جن کو جو لوگ آپ کی مدد کے منتظر ہیں. پھر ہم ان سے ڈونیشن کلیکٹ کرتے تھے. کچھ لوگ آپ کو پتا ہے ہمارے معاشرے کے اندر اگر کوئی صحیح کام کر رہا ہو تو لوگ اس کو نیگیٹو بہت زیادہ لیتے ہیں کہ شاید یہ ڈونیشنز اپنے پاس رکھتے ہیں. تو اللہ نہ کرے، کیونکہ کسی غریب کا 1 روپیہ رکھنا بھی بہت بڑا جرم ہے. تو ہم ایسے کرتے تھے، وہ لوگ جن کو مطلب کچھ بلیفز کے ایشوز تھے، ہم ان کو کہتے تھے آپ ہمارے ساتھ چلیں،
آپ خود ڈونیٹ کریں اور ان کی خود مدد کریں, اور بعد میں ہم اگر وہ لوگ جو ہمیں خود بائی ہینڈ ڈونیٹ کرتے تھے, ہم ان کو بعد میں سلپ جو ہم ان کا جتنی بھی ان کی اماؤنٹ تھی جو ہم غریبوں میں ڈسٹریبیوٹ کرتے تھے, ان کی سلپ ان کو ریٹرن کرتے تھے, تاکہ ہمارا اعتماد, کردار, یہ تمام چیزیں اکٹھی ساتھ رہیں اور ہم لوگوں کی اچھے طریقے سے اپنے لوگوں کی, اپنے ملک کے لیے اور اپنے غریب عوام کے لیے ان کی مدد کر سکیں. زبردست حماد بھائی, آپ نے بہت اچھے کام کیے ہیں, اور اسپیشلی پاورٹی پہ آپ نے جو ہے بہت اچھا کام کیا ہے, اور اس کے علاوہ آپ کا مقصد لوگوں کی مدد کرنا ہے. Exactly. ہم مزید آپ کے بارے میں ناظرین کو بتانا چاہیں گے کہ آپ اس کے علاوہ, اس کے ساتھ ساتھ جو آپ کا جو سوشل ورک ہے, اس میں آپ پاورٹی پہ کام کرتے ہیں, آپ سرعام ٹیم کے ایگزیکٹو ممبر بھی ہیں. تو سرعام ٹیم بیسیکلی ہے کیا, ان ناظرین کو آپ ہمارے بتائیں جو اس کے بارے میں نہیں جانتے, اور ایگزیکٹو کمیٹی کے ممبر کے حیثیت سے آپ کی کیا ریسپانسبلٹیز ہوتی ہیں, آپ کا ایریا آف ورک کیا ہے, کس طرح سے آپ کام کرتے ہیں, ذرا سرعام ٹیم کی ایکٹیویٹیز کے بارے میں بھی ہمارے ناظرین کو بتائیں. صحیح. اچھا رضوان بھائی, آپ کا اچھا سوال ہے. اس میں یہ کہنا چاہوں گا کہ میں سوشل میڈیا کا بہت زیادہ یوز کرتا ہوں, لیکن میں اس کا یوز پروڈکٹیو وے میں کرتا ہوں کہ اس سوشل میڈیا کا یوز کرتے ہوئے مجھ میں کچھ تبدیلیاں آئیں, یا میں اس سوشل میڈیا کے پلیٹ فارم سے اپنے اندر کچھ تبدیلیاں لا سکوں یا کچھ سیکھ سکوں. تو یہ 2017 کی بات ہے کہ جب سرعام ٹیم کے بارے میں آپ کو تھوڑا سا ڈیفائن کرتا ہوں, لیکن میں سب سے پہلے یہ بتانا چاہتا ہوں کہ میں اس میں انٹر کیسے ہوا. تو جس طرح سے میں نے آپ کو بتایا کہ میں سوشل میڈیا کا بہت زیادہ یوز کرتا ہوں, تو سوشل میڈیا پر میں نے ایک ایڈ دیکھا جس میں اقرار الحسن صاحب جو ARY پر آتے ہیں اور ایک فیمس نیوز اینکر ہے جن کے بارے میں پورا پاکستانی آلموسٹ تقریباً جانتا ہے. تو ان کی ٹیم کا ایڈ آیا ہوا تھا کہ آپ یہاں پہ اپنی رجسٹریشن کروائیں اور اپنی علاقے سے, اپنے ملک سے سوشل ایونٹس کو یعنی معاشرتی برائیوں کو ختم کرنے میں اپنا کردار ادا کریں. سو میں نے پھر وہ رجسٹریشن فل اپ کی, اچھا رسپانس آیا. اس کے بعد اقرار الحسن صاحب بھاولپور بھی آئے, میں نے ان کا سیمینار اور جلسہ بھی اٹینڈ کیا. سو اس کے ساتھ ساتھ جہاں تک اس ٹیم کی بات ہے, یہ جو سرعام ٹیم ہے رضوان بھائی, بیسیکلی اس کا پرپس یہ ہوتا ہے کہ اپنے معاشرے کے اندر سے سوشل ایونٹس کو ختم کرنا, معاشرتی برائیوں کو ختم کرنا. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہمارے ادارے, ہم اپنے اداروں کو غلط نہیں کہہ سکتے, لیکن ادارے کے اندر کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو اپنے ذاتی مفاد کو ترجیح دیتے ہیں قومی مفاد پر یا لوگوں کے مفاد پر, جس کی وجہ سے پھر ہمارے لوگوں کا نقصان ہوتا ہے اور ہمارے معاشرے کا نقصان ہوتا ہے. اور ان ایک یا دو شخصوں کی وجہ سے ہمارا پورا جو ڈپارٹمنٹ ہوتا ہے وہ آلریڈی پورا ڈپارٹمنٹ ہی ہم لوگ غلط تصور کرتے ہیں کہ یہ ادارہ ہی خراب ہے. تو ایسا نہیں ہوتا. اس میں پھر یہ چیزیں ہیں کہ ہم کوشش کرتے ہیں کہ وہ لوگ جو اپنے مسائل حل نہیں کروا سکتے یا ان کے اندر اتنی سکت نہیں ہے یا ان کی بات سنی نہیں جا رہی, تو ہم ان چیزوں کو ہائی لائٹ کرتے ہیں اور اس کے بعد جا کر ان کے مسائل کو حل کروانے کی کوشش کرتے ہیں. اور فردر اگر کوئی ایسا ایشو ہو جو کہ ہمیں لگتا ہو کہ ہم سے سولو نہیں ہو سکتا اور وہاں پر اقرار الحسن صاحب کا آنا بہت ضروری ہے, دین ہم ای میل کے تھرو یا فردر ہمارے پاس جو بھی پلیٹ فارمز ہوتے ہیں ہم ان کے تھرو ان سے کنٹیکٹ کرتے ہیں اور ان کو مسئلہ بتاتے ہیں کہ اس علاقے کے اندر یہ مسئلہ ہے اور کافی عرصے سے چل رہا ہے اور ہمارے معاشرے کے اندر یا سوسائٹی کے اندر یہ ایشو ہے جس کو آپ کی بہت زیادہ ضرورت ہے. اور پھر اقرار الحسن صاحب وہاں پر آتے ہیں, کیونکہ اگر اقرار الحسن صاحب ایک شخص ہے, اگر وہ ہر علاقے کے اندر جائیں پاکستان کے, تو پھر تو وہ نہیں پاکستان کو مطلب ایشو سولو کروا سکتے. وہ ڈیلی کسی شہر میں, تو پھر ہمارا رول بنتا ہے کہ ہمیں والنٹیئر طور پر وداؤٹ ٹیکنگ اینی منی, اگر کوئی ہمیں چارجز کے بغیر, کوئی اماؤنٹ کے بغیر اگر ہم مدد کر سکتے ہیں اپنے معاشرے کی, اپنے معاشرے سے برائیوں کو ختم کر سکتے ہیں, تو اس سے بہتر اور کیا ہو سکتا ہے, اور ہم اپنے ملک کو ترقی کی راہ پر گامزن کر سکیں. تو ہمارا یہی پرپس ہوتا ہے کہ غریب لوگوں کی آواز بنی جائے, ان کے مسائل کو اجاگر کر کے ان مسائل کو حل بھی کروایا جائے. آپ نے بہت اچھی باتیں بتائی. ایز اے ایگزیکٹو کمیٹی کے ممبر کی حیثیت سے آپ جس طرح سے اپنے علاقے میں کام کر رہے ہیں, اور دوسری بات یہ ہے کہ کوئی ایسا دن, کوئی ایسا واقعہ جو آپ سمجھتے ہیں کہ اس سوشل ورک کے دوران جو آپ کا یادگار ہو,
اور آپ نے بڑا کوئی کام کیا ہو, اس دن آپ کو بہت زیادہ خوشی ہوئی ہو اس کام کو کراتے ہوئے, ایسا کوئی یادگار لمحہ ہمیں ہمارے ناظرین کے ساتھ آپ شیئر کریں گے؟ اچھا رضوان بھائی، ایسا ہے کہ میں ایسا شخص ہوں کہ میں اپنی جو خوبیاں ہیں یا اپنی اچیومنٹس کو زیادہ دیر تک یاد نہیں رکھتا. اگر میں نے کوئی کارنامہ سر انجام بھی دیا ہے تو میں اس پر فخر کر کے یا اس کے بارے میں سوچتا نہیں رہتا کہ میں نے یہ کام کیا تھا اور اب میں اس کے بارے میں سوچتا رہوں، یا میں نے اگر کسی کی مدد کی تھی تو میں وہ اس پہ اپنے آپ کو پراؤڈ فیل کروں. یہ سب اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتا ہے، ہم جسٹ ایک نمائندے ہیں. اور اگر اللہ تعالیٰ ہمیں اتنی ہمت دے رہا ہے کہ ہم انسانیت کی خدمت کریں تو اس سے بہتر اور کیا ہو سکتا ہے. اگر رضوان بھائی آپ نے بات کی کہ سوشل ایکٹیویزم میں اگر آپ کا کوئی ایسا واقعہ ہو، تو رضوان بھائی ایز سچ ایسے تو بہت سے واقعات ہیں، لیکن میں آپ سے ایک واقعہ شیئر کرتا ہوں. اس میں اس طرح ہوا تھا کہ میرے ایک کولیگ تھے اور ان کا آپریٹ کا مسئلہ تھا. انہوں نے اپنی کولیگ کا آپریشن، اپنے ہی فیملی ممبر کا کسی کا آپریشن کروانا تھا اور ان کے پاس اتنی سکت نہیں تھی کہ وہ آپریٹ کروا سکے. پھر میں نے ان کو پراپر طریقے سے گائیڈ کیا، انفارمیشن لی اور اس کے بعد ایسی آرگنائزیشن سے رابطہ کیا جو کہ ان کی مدد کر سکتی تھی. تو الحمدللہ جس کی وجہ سے ان کا آپریشن بر وقت ہوا. اور یہ تمام چیزیں مجھے خوشی ہوئی کہ یعنی اگر میری ذات کی وجہ سے کسی کی مدد ہو جائے تو اس سے بہتر اور کیا ہو سکتا ہے. اس وجہ سے رضوان بھائی ایسے بہت سے واقعات ہیں، لیکن الحمدللہ کہتے ہیں نیکی کرو اور دریا میں ڈالو، تو مائنڈ میں ہی نہیں رہتا کہ میں نے کس کی کس وقت میں کب مدد کی تھی. تو بس اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں موقع دیتا ہے اور ہم انسانوں کی مدد کرتے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ میری جتنی بھی یوتھ ہے ان کے لیے بھی میں یہی پیغام دینا چاہتا ہوں کہ کم از کم وہ اپنے رول پلے کریں، اپنے کنٹری کو بہتر بنانے میں لوگوں کی خدمت کریں، اپنا جو ینگ پوٹینشل ہے اس کو لوگوں کے لیے وقف کریں. ٹھیک ہے، جب آپ لوگوں کی خدمت کرتے ہیں تو پھر آپ لوگوں کے دلوں سے آپ کے لیے دعائیں نکلتی ہیں، اور جب دعائیں نکلتی ہیں تو آپ پھر ترقی کی منازل طے کرتے ہیں. بڑی زبردست آپ نے باتیں شیئر کی. مزید آپ کے بارے میں یہ کہ آپ ماسٹرز کر رہے ہیں ایگریکلچر میں، تو کوالیفیکیشن کے حساب سے آپ بتائیں گے. اور اس کے ساتھ ساتھ دوسرا سوال یہ بھی ہے کہ جی آپ ایگریکلچر میں پڑھ رہے ہیں اور سوشل ایکٹیویزم میں کام کر رہے ہیں، تو سوشل ایکٹیویزم کے فیلڈ کو آپ ایگریکلچر میں استعمال کر رہے ہیں یا نہیں؟ اس کو وہاں پہ آپ اپنے پوٹینشیل کو یوٹیلائز کر رہے ہیں یا نہیں؟ صحیح. رضوان بھائی آپ کا بہت اچھا سوال ہے. اچھا، جہاں تک آپ نے مجھ سے میری ایجوکیشن کا سوال کیا تو میں رضوان بھائی بتاتا چلوں کہ میں کرنٹلی بہاولپور میں رہتا ہوں. میرا آبائی گاؤں ضلع خوشاب ہے اور اسلام آباد میں تعلیم حاصل کر رہا ہوں. میری جتنی بھی فیملی ہے وہ بہاولپور میں رہتی ہے. میں ایک پسماندہ علاقے سے بلونگ کرتا ہوں، تو ہم نے بہاولپور کا رخ کیا. اور اس کے بعد کیونکہ وہاں پر ایسی ایجوکیشن فیسلٹیز نہیں تھیں جو کہ ہمیں مزید آگے بڑھنے میں ہماری مدد دے سکے، کیونکہ تعلیم اگر آپ حاصل کرتے ہیں تو اس کے لیے پھر آپ کو تھوڑی سی مشکلات بھی برداشت کرنی پڑتی ہے، اور گاؤں میں ایجوکیشن کی ایسی فیسلٹیز نہیں ہوتی. تو پھر ہم نے شہر کا رخ کیا. میں نے بہاولپور میں اپنی میٹرک کی، اور میرے لیے ایک آنر کی بات یہ ہے کہ پائلٹ مریم مختار شہید صاحبہ جو فیمیل پائلٹ تھیں، مریم مختار کراچی سے بلونگ کرتی ہیں اور جو کہ شہید ہوئی تھیں. انہوں نے بھی اسی اسکول سے میٹرک کیا تھا جس اسکول سے میں نے میٹرک کیا. اس کا نام الپائنا اسکول ہے. اور اس کے بعد پھر میں نے الپائنا ہی کالج سے ہی اپنی ایف ایس سی کی. اور اس کے بعد جب میں 10-12 سال بہاولپور میں نے گزار لیے تو میں نے سوچا کیوں نہ پھر کسی ایسے شہر کا رخ کیا جائے جہاں پر جو میری فیلڈ سے ریلیٹڈ اسپیشلائزیشن والی یونیورسٹی بھی ہو، اور اس کے ساتھ ساتھ اس سٹی کا کلچر بھی سیکھا جائے اور اس سٹی کے بارے میں مزید جانا جائے. پھر اسلام آباد ایک کیپٹل ہے اور وہاں پہ ڈفرینٹ کنٹریز سے لوگ آتے ہیں. وہاں کا کلچر، وہاں پہ لوگوں سے ملاقات کرنا، یہ تمام چیزیں آپ کی پرسنالٹی میں بہت زیادہ امپیکٹ ڈالتی ہیں. پھر میں نے اسلام آباد کا رخ کیا اور وہاں پر ایرڈ ایگریکلچر یونیورسٹی سے آج کل میں گریجویشن کر رہا ہوں ایگریکلچر میں. اور رضوان بھائی ایگریکلچر سیکٹر جو ہے نا، پاکستان ایگریکلچرل لینڈ ہے. دنیا کے اندر ہر چیز ختم ہو سکتی ہے، ایگریکلچر سیکٹر نہیں ختم ہو سکتا. اس کی وجہ یہ ہے کہ زراعت کے بغیر کوئی انسان زندہ رہنا ممکن ہی نہیں ہے، کسی جانور کا یا کسی انسان کا.
جب آپ کے پاس خوراک نہیں ہوگی تو آپ کی آرمی، آپ کے لوگ کس طرح سے زندہ رہ سکیں گے؟ وہ نیشن کیسے ترقی کر سکتی ہے؟ وہ نیشن ایک ہفتے سے زائد زندہ کیسے رہ سکتی ہے جس کے پاس زراعت ہی نہیں ہوگی، کھانے پینے کی اشیاء نہیں ہوگی؟ سو میں نے پھر ایگریکلچر سیکٹر چوز کیا کیونکہ پاکستان ایک ایگریکلچرل لینڈ تھا اور ایگریکلچر لینڈ ہے. سو اس وجہ سے پھر میرا جو بیسیکلی پرپز ہے وہ یہ کہ اگر آپ پاکستان کے، رضوان بھائی میں ایک اور بھی بات ایڈ کرنا چاہتا ہوں، میرے مائنڈ میں آئی ہے. پاکستان کا جو ٹوٹل جی ڈی پی ہے نا، گروس ڈومیسٹک پروڈکٹ اس کو بولتے ہیں ہم، اور اس جی ڈی پی سے مراد یہ ہے کہ پاکستان جتنی بھی چیزیں پروڈیوس کرتا ہے، خود بناتا ہے، یا پاکستان کو جس سے بہت زیادہ منافع ہوتا ہے، تو اس میں ایگریکلچر سیکٹر میں سے پاکستان کی جو جی ڈی پی ہے نا وہ 18.5 ہے. یعنی 100 جی ڈی پی میں سے جو سب سے زیادہ رول پلے کر رہی ہے وہ ایگریکلچر سیکٹر کر رہی ہے 18.5. اس میں پھر آپ کی گندم، چاول، جتنی بھی چیزیں ہوتی ہیں جو کہ ہم دوسرے کنٹریز میں امپورٹ ایکسپورٹ بھی کرتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ اپنے کنٹری کے اندر بھی بہت زیادہ یوزیج ہوتی ہیں، تو پاکستان کا جو سب سے زیادہ رول پلے کر رہی ہے، جس میں پاکستان کو سب سے زیادہ کہہ لیں آمدنی ہوتی ہے، وہ ایگریکلچر سیکٹر ہے. سو یہ تمام چیزیں میں نے دیکھتے ہوئے پھر اپنے ایگریکلچر سیکٹر کو چوز کیا. اور جہاں تک رضوان بھائی آپ نے بات کی کہ کیا میں سوشلزم کو اور ایگریکلچر سے ریلیٹ کر رہا ہوں، سو اس میں یہ ہے کہ رضوان بھائی ابھی میں اپنی ڈگری کر رہا ہوں، جب میں اپنی ڈگری کمپلیٹ کروں گا تو فردر میں کوئی نہ کوئی ایسا پلان بناؤں گا جس سے میں اپنے ینگ ایگریکلچرسٹ، سائنٹسٹ جو کہ ہماری زراعت کے اندر اپنا اہم رول پلے کر سکتے ہیں، اپنے فارمرز کو بتا کر کہ وہ کس طریقے سے کم خرچے کے اندر اچھی آمدنی پیدا کریں. جب اچھی آمدنی ہوگی تو پاکستان کا کسان بھی مضبوط ہوگا، پاکستان کا زراعت سیکٹر بھی مضبوط ہوگا، اور جب پاکستان کا زراعت سیکٹر مضبوط ہوگا تو پھر پاکستان کی امپورٹ بھی بہتر ہوگی. اس کے ساتھ ساتھ جب پاکستان کی امپورٹ ایکسپورٹ بہتر ہوگی تو پاکستان کی اکونومیکل جو سچویشن ہے وہ بھی بہتر ہوگی. ٹھیک ہے، تو یہ تمام چیزیں تو میں نے سوچا کہ رضوان بھائی کیوں نہ اپنی گریجویشن کے بعد ایک ایسی ٹیم بناؤں جس کے اندر ہم فارمرز کو بتا سکیں. رضوان بھائی ابھی ایگریکلچر سیکٹر کے اندر ایک ایسی نیو ریسرچ آئی ہے جس کے اندر آپ پانی کے اوپر بھی سبزیاں اگا سکتے ہیں. اب یہ چیزیں ہمارے فارمرز کو بتانے کی کمی ہے. ٹھیک ہے، اب ہمیں مٹی کی ضرورت نہیں ہے، پہلے ہمیں مٹی کی ضرورت ہوتی تھی کہ ہم سوئل پر اپنی فصلیں اگا سکتے ہیں، لیکن اب ہم ہائیڈروفونک ٹیکنیک کے ذریعے پانی کے اوپر بھی اپنے فصلیں اگا سکتے ہیں. تو یہ تمام چیزیں ہمارے فارمرز کو بتانے کی ضرورت ہے. جب ہم ان کو بتائیں گے تو اس کے لیے انفارچونیٹلی رضوان بھائی سوری ٹو سے کہ ہمارے فارمرز جو ہیں وہ تھوڑے ان ایجوکیٹڈ ہیں، اور اس کے لیے ہماری گورنمنٹ کو بھی اپنا رول پلے کرنا چاہیے. ان کو ایسی فیسلٹیز دینی چاہیے، ایسے سیمینارز کنڈکٹ کروانے چاہیے کہ کم از کم ان کو ایک موبائل تو یوز کرنا آنا چاہیے، ان کو ایک گوگل تو یوز کرنا آنا چاہیے، تاکہ وہ جو بھی نیو ریسرچ ورلڈ کے اندر ایگریکلچر سیکٹر سے ریلیٹڈ ہو رہی ہیں، اگر ہم چائنا میں دیکھیں اور اس کے بعد یو ایس اے میں دیکھیں، وہاں کا ایگریکلچر سیکٹر کافی بہتر ہے. اس کی وجوہات یہ ہے کہ وہ نیو ریسرچ کو اپنے فارمرز کے تھرو امپلیمنٹ کرواتے ہیں، لیکن انفارچونیٹلی ہم اپنے فارمرز کو وہ فیسلٹیٹ نہیں کر پاتے جو ہمیں کرنا چاہیے، جو کہ ہم جن کے تھرو ہم زندہ رہ رہے ہیں، جن کے تھرو ہماری خوراک بن رہی ہے، اور جن کے تھرو ہم زندہ ہیں اور اچھی زندگی گزار رہے ہیں. تو یہ ہمارے فارمرز کو ایسے فیسلٹیٹ کرنا چاہیے کہ کم از کم ان کو اس موبائل کا پروڈکٹیو یوز کرنا آنا چاہیے. جب وہ موبائل کا یوز کریں گے تو جو بھی دنیا کے اندر نیو ٹیکنالوجی آئے گی وہ اس سے ہم آہنگ ہوں گے، اور جب ہم آہنگ ہوں گے تو اس سے پھر وہ بہت سی بہتری اپنے ایگریکلچر سیکٹر میں لا سکیں گے. تو انشاءاللہ میں اپنی گریجویشن کے بعد اپنی پوری ایک ٹیم بناؤں گا جس میں ہم ینگ ایگریکلچر سائنٹسٹ کو رکھیں گے، جو کہ ہمارے ایگریکلچر فارمرز جو ہیں ان کو بہتر گائیڈ کریں گے، اور ان کو ان کے سیکٹر کو جو فارمنگ کا سیکٹر ہے اس کو بہتر بنانے میں انشاءاللہ ہم اپنا رول پلے کریں گے. بڑی زبردست باتیں آپ نے بتائیں کہ پاکستان ایک ایگریکلچر کنٹری ہے اور اس میں ایگریکلچر کو پروموٹ کرنے کے لیے ہمیں آگے آنا چاہیے، اور آپ جو ہے ڈٹرمائن ہے کہ آپ آگے چل کر ایگریکلچر میں کام کریں گے اور جو ہے فارمرز کے لیے بہتری لائیں گے. اور بدنصیبی کی بات یہ ہے کہ ہمارے ملک میں نشان امتیاز فنکاروں کو اور گلوکاروں کو اور دوسرے شعبوں کو لوگوں کو دیا جاتا ہے، لیکن ہمارے فارمرز کو کوئی نشان امتیاز نہیں دیا جاتا. ہم امید کرتے ہیں کہ آپ جیسے نوجوان آگے آئیں گے اور اس فیلڈ میں جو ہے نوجوانوں کو آگے لائیں گے، اس فیلڈ میں اور فارمرز کی ہیلپ کریں گے. اب اگلا سوال یہ ہے کہ ایز اے سوشل ایکٹیوسٹ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پاکستان میں جو پاکستان کا بنیادی سماجی مسئلہ جو ہے وہ سب سے بڑا سماجی مسئلہ کون سا ہے؟ اچھا،
رضوان بھائی، جہاں تک آپ نے سماجی مسئلے کی بات کی، تو جو پاکستان کے اندر سب سے بڑا مجھے مسئلہ لگتا ہے نا، وہ گائیڈنس کا مسئلہ ہے۔ گائیڈنس کا مسئلہ اس طرح سے ہے کہ اگر ہم پاکستان کے اندر دیکھ لیں، میں انشاءاللہ ابھی ایک ریسرچ پیپر بھی بہت جلد لکھوں گا اور ٹرائی کروں گا کہ وہ ریسرچ پیپر ہماری گورنمنٹ کے لوگوں تک پہنچے۔ اس میں جو ہماری رضوان بھائی اب تک مجھے جو پرابلم لگتا ہے نا، وہ گائیڈنس کا مسئلہ ہے۔ وہ گائیڈنس کا مسئلہ کس طرح سے، ایک بچہ ایف ایس سی کرتا ہے، ایف ایس سی کرنے کے بعد اس کو پتہ نہیں ہوتا کہ اس نے کس فیلڈ میں جانا ہے۔ ہم رضوان بھائی سائنٹیفک فیلڈ میں کیوں پیچھے ہیں؟ لوگ جو ورلڈ ہے وہ کیوں ریسرچ کر رہے ہیں، دوسرے کنٹریز کی کیوں ریسرچ کر رہے ہیں، اور وہ ہر روز ایک نیو ٹیکنالوجی انوینٹ کرتے ہیں؟ اس کے پیچھے کوئی ریزن ہے نا۔ وہ ریزن یہ ہے کہ وہ پریکٹیکل ورک پہ بہت زیادہ فوکس کرتے ہیں، اور ہم نے جسٹ اپنے ایجوکیشن سسٹم کو رٹا سسٹم بنایا ہوا ہے۔ اور سب سے بڑی چیز رضوان بھائی، ایف ایس سی کے بعد بچے کو یہ نہیں پتا ہوتا اس نے کس فیلڈ میں جانا ہے۔ وہ اپنے کسی فیملی ممبر سے یا اس کے خاندان والے کہیں گے کہ جی آج کل ڈاکٹر کا بہت زیادہ سکوپ ہے، تو آپ کو وہ بننا چاہیے، اگر آپ وہ نہیں بنے تو آپ کی معاشرے میں کوئی اہمیت نہیں ہے، یا اگر آپ انجینئر نہیں بنے، یا اگر آپ ایک مطلب کوئی بھی اس طرح سے آپ فیلڈ لے لیں، آرمی کے اندر آفیسر یا کوئی بھی اس طرح کی فیلڈ لے لیں، اگر آپ وہ نہیں بنے تو آپ کی معاشرے کے اندر کوئی حیثیت ہی نہیں، یا آپ سی ایس ایس آفیسر نہیں بنے۔ سو ایکچولی پرابلم یہ ہے کہ بچہ ایف ایس سی کرتا ہے، وہ لوگوں کی دیکھا دکھائی کر کے یا تو پھر کمپیوٹر فیلڈ میں چلا جاتا ہے۔ ایکچوئل میں اس کا وہ پوٹینشل نہیں ہوتا، جس چیز کے لیے وہ بنا ہوتا ہے وہ اس کا پوٹینشل نہیں ہوتا، لیکن وہ دیکھا دکھائی کر کے کمپیوٹر فیلڈ میں چلا جاتا ہے، یا پھر ایگریکلچر سیکٹر میں چلا جاتا ہے، یا پھر بزنس بی بی اے میں چلا جاتا ہے، یا جو بھی فیلڈ ہم آپ لے لیں ایٹسیٹرا۔ ٹھیک ہے، وہ اس فیلڈ میں چلا جاتا ہے، جانے کے بعد وہ اپنی ڈگری کمپلیٹ کرتا ہے۔ ڈگری کمپلیٹ کرنے کے بعد رضوان بھائی وہ نیل ہوتا ہے، اس کو کچھ بھی نہیں پتا ہوتا ہے ڈگری کے بعد، کیونکہ اس نے لوگوں کی دیکھا دکھائی کی ہوتی ہے، کیونکہ اس کا اپنا پرسنل انٹرسٹ نہیں ہوتا۔ اور اللہ تعالیٰ نے ہر شخص کو عقل سلیم دی ہے، اور اس کے اللہ تعالیٰ نے ہر شخص کو اتنی عقل دی ہے کہ وہ اپنے اندر جانچ کے دیکھ سکتا ہے کہ اللہ نے اس کو کس چیز کے لیے بنایا ہے۔ تو ہمارے ملک کے اندر گائیڈنس کی بہت زیادہ کمی ہے رضوان بھائی، کیریئر کونسلنگ کی بہت زیادہ کمی ہے۔ بچے کے جو ایکچوئل پوٹینشل ہے، اس کی لیڈرشپ کوالٹیز کو جج کر کے ہم یہ بچے کو بتاتے ہی نہیں ہے کہ بیٹا آپ ایکچولی کس فیلڈ کے لیے بنے ہو۔ جب بچہ ایک فیلڈ ڈاکٹر کے لیے بنا ہوگا، یا ایک فیلڈ وہ آپ کہہ لیں کہ وہ انجینئر کے لیے بنا ہوگا، جب ہم اس کو اس فیلڈ کے اندر بھیجیں گے، جو رائٹ فیلڈ جس چیز کے لیے وہ بنا ہوا ہے، اس کی کوالٹیز جج کر کے، اور اس کے ایسے ٹیسٹ لے کر، آج کل تو ورلڈ کے اندر ہر چیز کے ٹیسٹ موجود ہیں جو کہ بچے کی صلاحیت، بچے کی جو قدرتی ایبلٹیز ہیں ان کو نکھار کر سامنے رکھ دیتا ہے، مطلب سامنے رکھ دیتا ہے کہ بچے کے اندر یہ پوٹینشل ہے اور اس فیلڈ میں جا کر یہ اپنا رول پلے کر سکتا ہے۔ تو ہمارے ملک کے اندر ان چیزوں کی بہت کمی ہے۔ جب ہم بچے کا ریئل پوٹینشل نکال کر اس کو بتائیں گے، ایسے ٹیسٹ کنڈکٹ کروائیں گے سائیکولوجیکلی، جس سے بچے کی شخصیت کا اندازہ لگایا جا سکے کہ آیا کہ یہ بچہ فیوچر میں جا کر اپنے ملک کو کس طریقے سے بہتر بنا سکتا ہے۔ تو جب ہم یہ چیز کریں گے، بچہ اس فیلڈ کے اندر جائے گا، تو ظاہری بات ہے پھر وہ اس فیلڈ کے اندر جا کے انوینشنز بھی کریٹ کرے گا، سائنٹیفکلی ایجادات بھی کرے گا۔ جب ایجادات کرے گا تو ہمارا ملک آٹومیٹیکلی ورلڈ کے اندر امپروو ہوگا اور اکانومیکلی بھی بہتر ہوگا۔ تو رضوان بھائی، دوسرے ملک ہم دیکھتے ہیں کہ آج چائنا نے یہ انوینٹ کر دیا، افریقہ نے یہ انوینٹ کر دیا، تو اس کے پیچھے بیسیکلی وجہ یہ ہے ہمارے ملک میں کیریئر کونسلنگ کی بہت زیادہ کمی ہے۔ ہم دیکھا دکھائی کرتے ہیں، اور دیکھا دکھائی کرنے کی وجہ سے آج یہی وجہ ہے کہ ہم بہت پیچھے ہیں۔ تو انشاءاللہ رضوان بھائی آپ دعا کریں، میں انشاءاللہ اب ایک ریسرچ پیپر لکھ رہا ہوں اسی کیریئر کونسلنگ پہ، جس کی وجہ سے ہم کس طرح سے پاکستان کے اندر سائنٹسٹ پروڈیوس کر سکتے ہیں، عبدالسلام جیسے، ڈاکٹر عبد القدیر جیسے۔ تو یہ تمام چیزیں انشاءاللہ آپ سے بھی دعاؤں کی ریکویسٹ ہے، اور یہ بیسیکلی ریزن ہے۔ رضوان بھائی آپ کا مائک جی میوٹ جی، ہے، میں آپ کی آواز میری آواز آ رہی ہے آپ کو؟ جی اب آ رہی ہے۔ آپ نے بہت اچھی باتیں کہی، اور آپ ریسرچ پیپر بھی لکھ رہے ہیں کہ پاکستان میں کیریئر کاؤنسلنگ کا جو مسئلہ ہے، اور آپ نے بتایا کہ پاکستان میں بہت بڑا مسئلہ یہ ہے کہ جو جس نوجوان کے پاس جو صلاحیتیں ہوتی ہیں، اس کو اس فیلڈ میں جو ہے وہ نہیں اپرچونٹی دی جاتی، یا وہ خود اس فیلڈ میں نہیں جانا چاہتا، اس کے پیرنٹس اس کو اس فیلڈ میں نہیں جانے دیتے۔ اور جبکہ اس میں صلاحیت، مثال کے طور پر ایک جو ہمارے پاس
जो जिस बच्चे में डॉक्टर होने की सलाहियत होती है, हम उनको जो है इंजीनियरिंग पढ़ाने की कोशिश करते हैं, और पेरेंट्स उनको इंजीनियरिंग पढ़ाने की कोशिश करते हैं। और पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला भी आपने यही बताया कि इंजीनियरिंग का काम डॉक्टर कर रहा है, डॉक्टर का काम इंजीनियर कर रहा है, और जो टीचर का काम जो है वो क्लर्क कर रहा है, क्लर्क का काम टीचर कर रहा है। तो ये पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला वाकई है, और कैरियर काउंसलिंग का इश्यू है हमारे यहाँ। आपने ये भी बताया कि लोग जो है वो साइंटिस्ट हमारे पास कम हैं, और हमारे पास जो दूसरी चीजों में लोग जो है ना वो आगे बढ़ रहे हैं, और जबकि जो साइंसी इल्म है वो हमारे पास बहुत कम है, उसका फुकदान है। तो हमाद जफर, आपने बड़ी अच्छी बातें हमसे शेयर की। आखिरी सवाल आपसे ये है कि आपका कोई पैगाम नौजवानों के लिए या आम पब्लिक के लिए आप कोई पैगाम देना चाहते हैं, कोई मैसेज देना चाहते हैं, तो आप वो मैसेज हमारे नाजरीन के साथ शेयर करें। ज़रूर रिजवान भाई, मेरा पैगाम अपने नौजवानों के लिए, अपनी यूथ के लिए, अपने लोगों के लिए यही है कि हमेशा अपने गोल्स के साथ कमिटेड रहें, अपने मुल्क के साथ लॉयल रहें, और दयानतदारी के साथ अपने मुल्क के लिए काम करें। अपने ज़ाती मफाद को बालातर रख कर अपने मुल्क के लिए काम करें, और हमेशा जो आपकी ज़िंदगी में गोल्स हैं, उन गोल्स के अंदर एक गोल ऐसा भी बनाएं जिससे आपकी ज़ात से लोगों का फ़ायदा हो। आप अपने लिए तो बहुत से गोल्स बनाएंगे कि मैंने ये करना है, वो आपकी अपनी ज़ाती ज़ात के लिए होंगे, लेकिन उन गोल्स में एक गोल्स ऐसा भी रखें, एक स्पेस ऐसी भी रखें, एक कुर्सी खाली ऐसी भी रखें जिस पर एक गरीब आके बैठ सके, और जिसके लिए आप जिस चीज़ में जाकर आप एक गोल ऐसा भी सेट करें जिससे आप लोगों की मदद कर सके। तो जब आप ये काम करते हैं तो फिर आपके मुल्क भी तरक्की करते हैं। जब आप अपने ज़ाती मफाद को भी तरजीह देते हैं, लेकिन उससे पहले अपने मुल्की मफाद को तरजीह देते हैं, तो फिर मुल्क भी तरक्की करती हैं, नेशंस भी तरक्की करती हैं। तो हमेशा कमिटेड रहें, अपने गोल्स के साथ पुरअज़म रहें, और ईमानदारी और दयानतदारी के साथ अपने मुल्क के साथ, अपने लोगों के साथ, और वो लोग जो आपके साथ हमेशा मुश्किलात में आपके साथ खड़े हैं, उनके साथ लॉयल रहें, और इंशाल्लाह फिर तरक्की आपकी मुकद्दर होगी। बड़ा अच्छा पैगाम कि हम अपने ज़ात के लिए नहीं सोचें, अपने मुल्क के लिए सोचें, अपने मुल्क के लिए काम करें। और रिजवान भाई, पहले एक हम पॉइंट यहाँ पे कहना चाहूँगा, आप जी। अपनी ज़ात के लिए सोचें, ज़रूर सोचें। मैं ये नहीं कह रहा अपनी ज़ात के लिए ना सोचें, ज़रूर सोचें, लेकिन मैंने उसमें कहा कि अपनी ज़ात के साथ-साथ एक छोटा-सा डिस्टेंस, एक छोटी-सी कुर्सी खाली एक गरीब के लिए और अपने लोगों के लिए भी रखें, और उसके बाद फिर अपने मुल्क के लिए भी सोचें। अपने लिए भी जी, सोचें, ज़रूर सोचें। अपने लिए भी सोचें, लेकिन उससे पहले अपने मुल्क को तरजीह दें अपने सोच में, और अपने अवाम, अपने लोगों के लिए काम करें। ये मैसेज था हमाद जफर का। उम्मीद करते हैं कि आपको ये हमारा जो सेशन है, इंटरव्यू का सेशन, बहुत पसंद आया होगा। आप अपनी राय भी दे सकते हैं हमें कमेंट्स बॉक्स में, और मज़ीद ऐसे इंटरव्यूज़ हम नौजवानों से करते रहेंगे। आखिर में हम शुक्रिया अदा करते हैं हमाद जफर भाई का, जिन्होंने हमें अपना टाइम दिया, और हम दुआ करते हैं कि वो अपने फील्ड में आगे बढ़ें, और मुस्तकबिल में अपने मुल्क का, अपने कौम का नाम रोशन करें। इसी के साथ ही हम अपने इंटरव्यू सेशन का इख्तिताम करते हैं। अल्लाह हाफ़िज़। थैंक यू सो मच रिजवान भाई, अल्लाह हाफिज़।